آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا بڑے ہی پیارے انداز میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد، ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا، سبحان اللہ، دل تھا ساجد، ساجد ہمارا دل ساجد تھا، دل تھا ساجد، نج دیا پھر تجھ کو کیا، نج دیا پھر تجھ کو کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، پھر تجھ کو کیا۔ اور نجدی کہاں مرتا ہے، کیوں مرتا ہے، کب مرتا ہے، کیا بات ہے، بہت ہی بتا دیا، سبحان اللہ، نجدی مرتا ہے، کیا بات ہے، یہ کیوں تعظیم ہے، کیا بات ہے، نجدی مرتا ہے، یہ کیوں تعظیم کی، جواب دے دو، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ اب تو مرتا ہے مرتا ہی رہے گا، جلتا ہے جلتا ہی رہے گا، اور مرتے مرتے جلتے جلتے جہنم پہنچ جائے گا، ہم وہاں بھی کہیں گے تیری دوزخ ہے کچھ سیدھا نہیں، ہے نا۔ ہم نے چراغا کیا اپنے پیسے کا، کیا بات ہے، 11ویں کی اپنے پیسے کی، 12ویں کی اپنے پیسے کی، لنگر کیا اپنے پیسے کا، اجمیر شریف کا سفر کیا اپنے پیسے سے، گدیا شریف گئے اپنے پیسے سے، دیوا شریف گئے اپنے پیسے سے، مکن پھول شریف گئے اپنے پیسے سے، وہاں پھول پیش کیا اپنے پیسے سے، چادر چڑھایا اپنے پیسے سے، یہ سب ہمارا اپنا خرچ ہو رہا ہے، تو کیوں مر رہا ہے، تو کیوں جل رہا ہے، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینانا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ ہم اور آپ آج کس محفل میں شرکت کر رہے ہیں، ربیع الاول شریف کا مبارک اور مقدس مہینہ، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں وہ ذات جلوہ گر ہوئی، وہ ذات جلوہ گر ہوئی جس ذات کے آنے پر کعبہ جھوم، کیا بات ہے، جس ذات کے آنے پر کعبہ جھوم گیا، جس ذات کی آمد کا کعبے کو انتظار تھا، جس ذات کی آمد کا انتظار ساری کائنات کو تھا، جس ذات کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، جس ذات کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی، جس ذات کے لیے دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی، جس ذات کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دی، جس ذات کا وسیلہ حضرت آدم علیہ نبی بنا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا، جس ذات کی آمد کی خبر سارے نبیوں نے سنائی، وہ ذات جلوہ گر ہوئی، وہ ذات جلوہ گر ہوئی ہے اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے میں وہ ذات جلوہ گر ہوئی ہے، اس ذات کہ صدقے میں کائنات بنی، زمین کو اللہ نے بنایا اسی ذات کے صدقے میں، آسمان کو بنایا اسی ذات کے صدقے میں، کائنات کو بنایا
اسی ذات کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا اسی ذات کے صدقے میں جو کچھ ملے گا اسی ذات کے صدقے میں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی ذات کے دستے پاک سے ملا ہے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں رسول اللہ۔ اور حدیث پاک ہے، ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ سبحان اللہ، میں ہی بانٹتا ہوں، سبحان اللہ، میں ہی بانٹتا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک مختصر سی بات کر کے آگے بڑھیں۔ نبی فرما سکتے تھے انا قاسم، انا قاسم مطلب میں بانٹنے والا ہوں، انا مانے میں، قاسم مانے بانٹنے والا، میں بانٹنے والا ہوں یا میں بانٹتا ہوں۔ جیسے فرمایا آگے واللہ یعطی، اللہ عطا فرماتا ہے، اللہ دیتا ہے، میں بانٹتا ہوں، اللہ دیتا ہے نا۔ انا قاسم فرماتے تھے بات ہو جاتی، مگر کیا فرمایا؟ انا سے پہلے انما لگایا، انما انا قاسم۔ انما مطلب اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ہی، حصر کے لیے، ہے نا۔ جیسے میں کہوں ابھی میں ہی بول رہا ہوں یہاں پر، یعنی کوئی دوسرا نہیں، دوسرے کی نفی ہو گئی، یعنی دوسرا کوئی نہیں۔ جب بولوں کہ میں کھا رہا ہوں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ساتھ میں ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو، ہے نا۔ میں ہی کھا رہا ہوں تو آپ کیا سمجھ جائیں گے کہ اب یہاں کے اور بھی لوگ ہیں مگر کھا صرف یہی رہا، ہے نا۔ میں ہی کھا رہا ہوں کا مطلب میرے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، تو ہی یہ حصر کر دیتا ہے، یعنی دوسرا اور کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو نبی فرما دیتے ہیں انا قاسم، سبحان اللہ، میں بانٹتا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں۔ تو ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ دیتا کہ ہاں کوئی اور یہاں یہ نبی نے یہ فرمایا میں بانٹنے والا ہوں، یہ تو نہیں کہا دوسرا بانٹنے والا نہیں، مگر نہیں، اس سے پہلے انما لگا کر کے بتا دیا میں کوئی اور نہیں بانٹتا، کوئی اور بانٹنے والا نہیں، میں ہی بانٹنے والا ہوں، میں ہی بانٹتا ہوں۔ اور جب نبی ہی بانٹتے ہیں تو جو ملے گا وہیں سے ملے گا، جو ملا وہیں سے ملا، جو مل رہا ہے وہیں سے مل رہا ہے۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، کھا کر کے کوئی احسان مانے اور کھا کر کے کوئی احسان نہ مانے، یہ تو قسمت کی بات ہے۔ کوئی احسان مند ہوگا، کوئی احسان فراموش ہوگا، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب عجب کھانے کو ہے منکر عجب عجب عجب، کھا بھی رہے نبی کا اور اعتراض بھی نبی کی میراث پر، کھا رہے نبی کا اعتراض نبی کے چراغوں پر، کھا رہے نبی کا اعتراض نبی کی یاد پر، کھا رہے ہیں نبی کا اعتراض نبی کے علم غیب پر، کھا رہے ہیں نبی کا اعتراض نبی کے اختیار پر، کھا رہے ہیں نبی کا اعتراض نبی کے بے مثل و بے مثال ہونے پر، کھا رہے ہیں نبی کا اور اعتراض نبی کی عظمت پر۔ تو فرمایا ہے منکر عجب 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 کھانے قرآن۔ دنیا میں بھی اگر کوئی دنیا دار احسان مند ہوگا تو اگر کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے تو اس کا احسان مانگتا ہے، اگر غلطی بھی دیکھ لیتا ہے تو یہ کہتا ہے چلو چھوڑو ہٹاؤ، اور اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ کیسے عجیب منکر ہے،
یہ عجب کھانے کو لانے والے ہیں، آ رہے ہیں نبی کا اعتراض، نبی کی میلاد پر، نبی کے علم غیب پر، نبی کے بے مثل ہونے پر، نبی کے اختیار پر، نبی کے شفیع المذنبین ہونے پر، نبی کے رحمت للعالمین ہونے پر۔ تو ہم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نہیں مانتے ہو نہ مانو، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کر، کم از کم اس کا تو احسان مان لیتے۔ تو اب یہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہے، میرے آقا کی آمد اس مہینے میں ہو رہی ہے، آمد تو ہو رہی ہے ربیع الاول شریف کے مبارک و مقدس مہینے میں 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام میں سے سب ہمارے نبی کے علاوہ سب حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک آ کر کے تشریف لے گئے، سب سے آخر میں جلوہ گر ہو رہے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم، سب سے آخر میں جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات رہ گئی، میں جو عرض کر رہا تھا بات پوری کر دوں، انما انا قاسم اللہ یؤتی، ایک بات یہاں آتی ہے تو جیسے یہاں پر نبی نے فرمایا میں ہی بانٹتا ہوں، سبحان اللہ دیتا ہے، تو پھر وہاں کیوں نہیں لگایا اللہ ہی عطا کرتا ہے؟ کیا بات ہے نا بھائی، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نا، ساری کائنات کو دینے والا تو اللہ ہی، ہمارا عقیدہ ہے جس کو جو ملا خدا کی بارگاہ سے ملا، دینے والا وہی، پیدا کرنے والا وہی، مالک حقیقی وہی، خالق وہی، رب وہی، تو دینے والا وہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو اللہ دینے والا ہے۔ تو یہاں نبی نہیں فرما رہے انما اللہ یعطی یا انما اللہ المعطی، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی عطا فرماتا ہے، اور وہاں اپنے لیے فرمایا تو فرماتے میں ہی بانٹنے والا ہوں، اور خدا کے بارے میں کہہ رہا کہ اللہ دیتا ہے، اور اپنے بارے میں کہہ رہا میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ یہاں حصر ہے وہاں حصر نہیں ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ نبی جان رہے ہیں جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب یہ تو مانیں گے کہ دینے والا خدا، یہاں اعتراض کسی کو نہیں ہوگا، خدا کے دینے پر اعتراض کسی کو نہیں، نہ وہابی کو، نہ دیوبندی کو، نہ راہولی کو، نہ قادیانی کو، سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے، اعتراض یہاں ہے ہی نہیں، اعتراض تو میرے قاسم ہونا ہے، وہاں تو سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے، وہابی بھی کہتا ہے اللہ دینے والا ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے اللہ دینے والا ہے، راہولی بھی کہتا ہے اللہ دینے والا ہے، قادیانی بھی کہتا ہے اللہ دینے، تو وہاں تو سب مانتے ہیں، معاملہ یہاں ہے، اس لیے نبی نے پہلے ہی اپنے غلاموں کو جواب دے دیا اور بتا دیا، جب کوئی کہے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے مانگنا شرک، غیر اللہ سے مانگنا شرک، غیر اللہ سے مانگنا شرک، تو فوراً پکڑ لینا، فوراً پکڑ لینا، اور کسی جگہ لے جا کر کے گھما کر کے دکھا دینا کہ کبھی کوئی بانٹنے کے لیے کسی کو کچھ دیتا ہے، کبھی کو کسی، مثال کے طور پر محفلوں میں تبرک تقسیم ہوتا ہے تو جو بناتا ہے، انتظام کرتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں بانٹتا، اکثر یہی ہوتا ہے کہ خود نہیں بانٹتا، بنوایا اسی نے، پیسہ خرچ کیا اسی نے، انتظام کیا اسی نے، اہتمام کیا اسی نے، مگر کسی کو کہہ دیا کہ لیجیے بانٹ دیجیے، لیجیے تقسیم کر دیجیے، تو اب لینا ہوگا تو کس کے پاس جاؤ گے، کس کے پاس ہاتھ پھیلاؤ گے، کس سے مانگو گے؟ وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہے یا کسی کام میں لگا ہے، وہ تو خالی مطلب میرا تصویر میرا تفصیل وہاں پر بات نہیں، مگر یہ بات یہاں پر اتنا تو ہے کہ جب دے دیا تو لینا وہاں ہے، یہاں پر لینے جاؤ گے تو کہا کیا جائے گا، میں نے بانٹنے کے لیے فلاں کو دے دیا ہے، میں نے فلاں کو بانٹنے کے لیے دے دیا ہے، لینا ہے تو وہی جاؤ، سبحان اللہ، لینا ہے تو وہی جاؤ، بانٹنے والا وہی ہے، تو اگر یہاں ہاتھ پھیلائے کھڑے رہو گے، ہاتھ پھیلائے کھڑے رہو گے تو وہاں بانٹنے والا بانٹ کر کے ختم کر دے گا، پھر آخر میں وہ چاہے کہ لاؤ دلوا دے تو کہے گا اب ختم ہو گیا اب نہیں ملے گا،
ختم ہو گیا نہیں، محروم رہ جاؤ گے، پاؤ گے نہیں، محروم رہ جاؤ گے بلا تشبیہ و بلا تمثیل، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ تقریر فہم کے لیے میں نے مثال دی، اللہ دینے والا، رسول بانٹنے والے، یعنی خدا نے بتا دیا دینے والا میں ہوں، مگر ہاتھ پھیلانا ہوگا بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کے، مانگنا ہوگا بارگاہ رسول میں آ کر کے، اس لیے کہ دینے والا تو میں، بانٹنے کا اختیار نبی کو دیا، بانٹنے کا پاور نبی کو دیا، قاسم وہ ہے۔ اب یہاں کہو کہ نہیں مانگیں گے، نہیں مانگیں گے، نہیں مانگیں گے، نہیں مانگیں گے، تو دنیا کی دولت تو بغیر مانگے بھی مل جائے گی، دنیا کی دولت تو مل ہی رہی ہے سب نبی کی بارگاہ سے، مگر ایمان جیسی دولت، ایمان جیسی دولت اگر انکار کرو تو ایمان جیسی دولت چھین لی جائے گی، ہوگی تو چھین لی جائے گی۔ کبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مطر مطر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جنت ملے گی تو وہیں سے ملے گی، شفاعت ملے گی تو وہیں سے ملے گی، بخشش کا پروانہ ملے گا تو وہیں سے ملے گا، ساری کائنات کی دولت ملے گی تو وہیں سے ملے گی۔ تو بانٹنے والے کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، تقسیم کرنے والے کے آگے ہاتھ پھیلانا ہوگا، اس لیے دینے والا اللہ ہے، بانٹنے والے رسول اللہ۔ اب جب دستور یہ ہے کہ جو بانٹتا ہے اسی سے مانگو، جو بانٹتا ہے اسی سے مانگو، تو اب نبی نے فرما دیا میں ہی بانٹتا ہوں، یعنی بتا دیا جو مانگنا ہے مجھے سے مانگو، جو مانگنا ہے مجھے سے مانگو، میں ہی بانٹتا ہوں۔ اب وہابیوں سے پوچھو تم کہتے ہو غیر اللہ سے مانگنا شرک، یہاں نبی کہہ رہے میں ہی بانٹتا ہوں مجھے سے مانگو، تو اب بتاؤ تمہارا فتویٰ کہاں گیا، تمہارا فتویٰ کہاں گیا؟ تمہارے وہاں غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مانگنا شرک، ولی سے مانگنا شرک، تو پھر تم کہاں گئے؟ اور ہم تو کہتے ہیں رب ہے مورتی، یہ ہے تاثیر، رزق اس کا ہے کھلاتے لیے، رزق اس کا ہے کھلاتے لیے، تو دینے والا تو وہی ہے، عطا فرمانے والا تو وہی ہے، مگر بانٹنے کا اختیار آقا کو دے دیا، مدینے والے تاجدار کو دے دیا گیا۔ اب سنیے، وہ میرے آقا جن کی آمد تو ہو رہی ہے سارے نبیوں کے بعد سب سے آخر میں، مگر میرے آقا کی آمد کا چرچا پہلے ہی ہو رہا، ذکر پہلے ہی ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا جنت میں، انہوں نے جب آنکھیں کھولی، پھر اس کے بعد دنیا میں تشریف لے آئے، زمین پر تشریف لے آئے، انہوں نے گندم تناول فرما لیا تھا، دنیا میں تشریف لے آئے اور خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہے، معافی کے طلبگار رہے۔ سینکڑوں سال کا زمانہ گزر گیا، پھر خیال آیا کہ میں نے جب جنت میں آنکھیں کھولی تھی تو وہاں پر میں نے خدا کے نام کے ساتھ ایک نام لکھا دیکھا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ خیال آیا تو اسی نام پاک کا وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں استغفار کی، دعا کی، اسی نام کا وسیلہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی۔ ابھی تک استغفار کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے، جب اس نام کا وسیلہ دیا فوراً اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اللہ نے توبہ قبول فرما لی، فرمایا اے آدم اس نام کا علم تجھے کہاں سے ہوا، یہ نام تجھے کہاں سے معلوم ہوا؟ تو جواب ملا ہے مولا، میں نے جب جنت میں آنکھیں کھولی تھی تو جنت کے درختوں پر میں نے تیرے نام کے ساتھ اس نام کو دیکھا تھا، میں نے جان لیا تھا کہ یہ ہو نہ ہو تیرا سب سے پیارا محبوب یہی
ہو نہ ہو تیرا سب سے پیارا یہی ہے، لہذا میں نے اسلام کا وسیلہ دیا. آپ سنو، اللہ فرماتا ہے اے پیارے آدم، اگر اس نام کے وسیلے سے ساری کائنات کی بخشش کی دعا کرتے تو میں ساری کائنات کو بخش دیتا. ساری کائنات کو بخش دیتا. یہ اسلام پاک کی برکت ہے، یہ خدا کی بارگاہ میں محبوبیت ہے. اسلام پاک کا وسیلہ حضرت آدم دے، ان کی توبہ قبول ہو جائے. خدا فرمائے اگر پوری کائنات کی بخشش چاہتے تو اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو بخش دیتے. اسلام کے وسیلے کا یہ عالم ہے، ذات کا عالم کیا ہوگا؟ ہم وہ ذات جب میدان محشر میں گنہگاروں کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر رہی ہوگی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس محبوب کی شفاعت کو قبول نہ کرے؟ خدا کا تو وعدہ ہے، خدا نے تو فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب عن قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ. دیکھیں تو خدا کی بارگاہ میں محبوبیت کیا ہے؟ محبوبیت کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ تم راضی ہو جاؤ. اتنا دے گا تمہارا رب کہ تم راضی ہو جاؤ. یہ نہیں فرما رہا ہے اللہ کہ میں راضی ہو کر کے اتنا دوں گا، میں راضی ہو کر کے اتنا دوں گا. میں تم سے اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ جو مانگو گے وہ دوں گا. یہ نہیں فرما رہا ہے میں اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ جو مانگو گے وہ دوں گا، جو کہو گے ویسا کر دوں گا. نہیں فرما رہا بلکہ فرما رہا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. حضرت سے پوچھو تو ترجمانی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں نغمہ سرا ہوتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتے ہیں رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا فرمایا تم راضی ہو جاؤ. اتنا محبوب ہو کہ خدا کہے محبوب دوں گا تمہیں راضی کرنے کے لیے دوں گا، امت کو بخشوں گا تمہیں راضی کرنے کے لیے بخشوں گا، امت کو جنت دوں گا تمہیں راضی کرنے کے لیے دوں گا، امت کی بخشش کروں گا تمہیں راضی کرنے کے لیے. خدا جسے راضی فرمائے کتنا محبوب ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کتنا اس سے بڑھ کر کے کون محبوب ہو سکتا ہے. خدا فرماتا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اب میرے نبی تو ساری کائنات میں سب سے افضل والا اور اپنی امت کو کس طرح سے چاہتے ہیں. نبی نے جب یہ آیت سنی، آیت نازل ہوئی تو نبی فرماتے ہیں اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار. ایسا ہے اذن لا ارضى، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا. لا ارضى، میں راضی نہ ہوں گا. وواحد من امتی فی النار، اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی. اور خدا کہہ رہا میں راضی کروں گا. نبی کہہ رہے ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا تو میں راضی نہیں ہوں گا. مطلب کیا ہوا؟ ہر نبی کا امتی جہنم سے بچ کر کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا. اب نبی راضی ہو جائے گا، اتنا دے گا خدا کہ محبوب راضی ہو جائے. کیا عظمت ہے، کیا بات ہے، کیا شان ہے میرے ساتھ، کیا رفاقت ہے میرے نبی. میلاد النبی، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، شافع محشر، شافع محشر،
ابھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں کو جان لو انہیں کو مان لو، وہ ان کو منا لیا رب کو منا لیا، وائے جانا انہیں مانا لڑکا گئے سے کہا دل الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو یہ ہے سرکار کی شان، یہ ہے میرے آقا کی عظمت، یہ ہے میرے آقا کا مقام۔ اب سنیے، یہ تو بات ہوئی، اب سنیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ۔ سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے، ہواؤں پہ سفر کرتے تھے، تو قافلہ ہوتا تھا، ساتھ میں انسان بھی ہوتے تھے، جنات بھی ہوتے تھے، پرندے بھی ہوتے تھے، چرند بھی ہوتے تھے، اور ہواؤں میں فضاؤں میں چلتے ہوئے وہ قافلہ نکلا کرتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے قافلے کے ساتھ گزر رہے تھے تو مکہ المکرمہ سے گزرے، مکہ المکرمہ سے گزرے، اب گزر گئے، آگے بڑھ گئے۔ خانہ کعبہ نے خدا کی بارگاہ میں رو رو کر کے عریضہ پیش کیا، مولا تیرا ایک نبی میرے اوپر سے گزر گیا اور مجھ میں نہ آیا، مکے میں نہ آیا، خانہ کعبہ میں نہ آیا، تیرا ایک نبی ایک پیغمبر گزر گیا اور یہاں تیرے گھر میں نہ آیا۔ اس خانہ کعبہ نے جب خدا کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تو فرمایا، اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا، اے میرے خانہ کعبہ مایوس کیوں ہوتا ہے، روتا کیوں ہے، غمگین کیوں ہوتا ہے؟ تجھ میں تو میں اپنا پیارا بھیجنے والا ہوں، تجھ میں تو اپنا محبوب بھیجنے والا ہوں، تجھ میں تو نبیوں کا امام بھیجنے والا ہوں، سید المرسلین بھیجنے والا ہوں۔ اب کعبے کو انتظار ہو رہا ہے وہ نبی آ جائے، وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے، وہ سید المرسلین تشریف لے آئے، اب انتظار ہو رہا ہے خانہ کعبہ کو۔ اب خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیے گئے۔ اب جب نبی تشریف لے آئے، امام الانبیاء تشریف لے آئے، حضرت آمنہ کے گھر میں وہ جلوہ گر ہو گئے تو خانہ کعبہ حضرت آمنہ کے گھر کی طرف جھک گیا، جھک گیا، خوشی میں جھوم گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، نور مطلب خانہ کعبہ، دل کس کا جل رہا تھا؟ نور کا، یعنی خانہ کعبہ کا، کہ مجھے تو بنایا گیا ہے خدا کی عبادت کے لیے، اسی میں 360 رکھ دیے گئے، مجھے تو بنایا گیا ہے اے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے کہ میری طرف لوگ اے خدا کا سجدہ کریں گے، اور میرے ہی اندر 360 کی پوجا ہو رہی ہے، پرستش ہو رہی ہے۔ دل جل رہا تھا، وہ نبی تشریف لے آئے جو 360 سے پاک کر دے اور مجھے قبلہ بنا دے، سبحان اللہ، مجھے قبلہ بنا دے۔ انتظار تھا کعبہ کو، مجھے قبلہ بنائے گا تو نبیوں کا امام بنائے گا، سبحان اللہ، انتظار تھا۔ اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو خانہ کعبہ جھک گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا یا رسول اللہ، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا، اعلان نبوت فرمایا، خانہ کعبہ میں نمازیں ادا ہونے لگی، مگر جب بعد میں حکم آ گیا، جب مدینہ شریف پہنچے تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا۔ یہاں مکہ شریف میں تھے تو خانہ کعبہ کی طرف بھی نماز پڑھتے، مدینہ شریف گئے تو پھر حکم ہو گیا کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے، مگر نبی سے اس خانہ کعبہ کو محبت تھی، اس خانہ کعبہ نے جھک کر کے نبی کو سجدہ کر لیا، سجدہ کر لیا تھا، تعظیم کی تھی، یعنی کعبے نے بتا دیا تھا کہ اے لوگوں تم سب کا کعبہ میں ہوں اور میرا کعبہ آمنہ کا حال ہے۔
حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور سے سن تو رہا کعبے سے آتی ہے صدا، اور سے سن تو رہا، سب کو سننے میں نہیں آئے گا، اعلیٰ حضرت جیسا عاشق رسول ہوگا وہی سن پائے گا، اور سے سن تو رہا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اب جب مدینہ شریف پہنچے قبلہ بن گیا بیت المقدس۔ اب جو کعبہ نبی سے اتنی محبت کرے تو میرے نبی کی مرضی یہ ہے کہ خانہ کعبہ ہی ہم سب کا قبلہ بن جائے۔ اب مسجد میں ہے، نبی نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز ادا فرما رہے ہیں، چہرہ کس طرف؟ بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف نماز ادا فرما رہے ہیں، مگر چاہ رہے ہیں کہ قبلہ خانہ کعبہ بن جائے، قبلہ خانہ کعبہ بن جائے۔ 2 رکعت ہو چکی، 2 رکعت باقی ہے، حکم الہی آتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، محبوب ہم تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں، محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی ادا کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، آپ کی مرضی جان رہے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے وہ جان رہے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں، جسے آپ چاہتے ہیں۔ وہاں بھی تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہوں گے، آپ راضی ہوں گے۔ یہاں بھی ہے، ہم اسے قبلہ بنا دیں گے ترضیٰ، جسے آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے، جو اے مولا جب قبلہ خانہ کعبہ ہی کو بننا تھا تو جب مکہ میں تھے تو قبلہ یہی تھا، مدینہ شریف میں گئے قبلہ اسی کو بننا تھا، تو پھر بیچ میں بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنا دیا گیا؟ قبلہ بعد میں اسی کو بننا تھا، پہلے بھی یہی ہوا، جب تک مکہ میں رہے تو قبلہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، مدینہ شریف میں گئے تو پھر اسی کو بننا تھا، تو بیچ میں کچھ دنوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا جب تو جانتا تھا کہ میرے محبوب کی مرضی یہ ہے کہ یہی قبلہ رہے؟ تو یہ محبوب کی مرضی یہی تھی، یہی قبلہ رہے، تو بیچ میں قبلہ بدلا کیوں؟ بدلا کیوں؟ تو خدا کی بارگاہ سے جواب ملے گا۔ کچھ نااہل پیدا ہونے والے ہیں جو کہیں گے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا، نبی مالک و مختار نہیں ہے، نبی مجبور و بے بس ہے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں کا منہ بند کرنا تھا۔ اگر قبلہ یہی رہتا تو یہ مسئلہ صاف نہ ہوتا کہ یہ قبلہ نبی کی مرضی سے بنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خدا نے بنایا تو قبلہ بنا، خدا نے بنایا تو قبلہ بنا، اس لیے بیچ میں کچھ دن کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا۔ اے محبوب پہلے اسے قبلہ بنا دوں گا، ادھر نماز پڑھو گے، پھر تم چاہو گے ہم میں آیت نازل کروں گا، قرآن میں دلیل ہو جائے گی کہ یہ قبلہ بھی بنا ہے تو نبی کی مرضی سے بنا ہے، تاکہ غلاموں کو جواب مل جائے گا۔ جب کوئی وہابی کہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو سنی کی زبان پکڑے گا اور کہے گا ارے نابکار کیا کہہ رہا ہے۔ اگر نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اپنا قبلہ بدل، اور قبلہ نہیں بدلتا تو اپنا عقیدہ بدل۔ تیرا عقیدہ یہ کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، قرآن کہہ رہا ہے قبلہ بنا تو نبی کے چاہنے سے بنا، یا تو قبلہ بدل یا عقیدہ بدل۔ قبلہ بدل نہیں سکتا، قبلہ
پھر گئے اور واقعی پھر چکے ہے نا. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی ساتھ پھرتے ہیں. تو قبلہ تو بدل نہیں سکتا بیٹا, عقیدہ ہی بدلنا پڑے گا. عقیدہ وہ رکھو جو قرآن میں ہے, عقیدہ وہ رکھو جو نبی نے دیا ہے, عقیدہ وہ رکھو جو صحابہ نے دیا ہے, اور وہی عقیدہ بریلی کے تاجدار نے دیا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی میں کیا عرض کر رہا تھا, ابھی نبی جلوہ گر نہیں ہوئے. حضرت آدم تشریف لائے تو میرے نبی کا ذکر ہو رہا ہے, وسیلہ میرے نبی. ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے, ابھی نبی تشریف نہیں لائے, مگر جب خانہ کعبہ نے عریضہ پیش کیا تو خدا فرما رہا ہے وہ محبوب آنے والا ہے, وہ محبوب آنے والا ہے. اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کروا دی, خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی, پھر اٹھا کر کے ہاتھ دعا کی حضرت ابراہیم نے, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. سبحان اللہ, اے میرے رب مبعوث فرما, بھیج دے ان میں وہ رسول, ان میں رسول کو بھیج دے. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے مولا اے میرے رب, میں نے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی, اب اسے بسانے والے نبی کو بھیج دے, رسول کو بھیج دے, آباد کرنے والے رسول کو بھیج دے. خدا بندے قدوس کی بارگاہ میں دعا حضرت ابراہیم کر رہے, کس کے لیے؟ ہمارے نبی کے لیے. رسول کی تشریف آوری کی دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں. ابھی نبی جلوہ گر نہیں ہوئے مگر دعائیں ہو رہی ہیں, ان کے وسیلے سے دعا قبول ہو رہی ہے. وہ خانہ کعبہ کو بشارت دی جا رہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد, میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں ایسے رسول کی جو آئے گا میرے بعد, ان کا نام احمد ہے. سبحان اللہ. نبی جلوہ گر نہیں ہوئے, آمد کی خبر سنائی جا رہی ہے, خوشخبری سنائی جا رہی ہے, بشارت سنائی جا رہی ہے. اور سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, میرے نبی کا ذکر اور چرچا کیسے ہو رہا ہے, اور ایمان افروز واقعہ ہے. سنیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. معاذ بن عدنان کی اولاد میں 40 لوگ ہو گئے, معاذ بن عدنان کے لوگوں میں 40 افراد ہو گئے. ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پہ حملہ کیا, ان کا مال لوٹ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کوئی معمولی بات ہے, اور وہ بھی جلالی پیغمبر, جن کے جلال کا جواب نہیں, وہ جلالی پیغمبر, ان کے لشکر کو لوٹ لیا گیا. اور لوٹا کس نے؟ معاذ بن عدنان کے لوگوں نے, 40 لوگوں نے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا, دعا کرنا چاہا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف, معاذ بن عدنان کے لوگوں کے خلاف دعا کرنا چاہا. ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کے, دعا کرنا چاہتے ہی تھے, خدا کی بارگاہ سے حکم آتا ہے موسیٰ رک جاؤ, اے موسیٰ رک جاؤ, ان کے لیے دعائے ہلاکت نہ کرو. مولا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا انہی لوگوں میں میرا محبوب آنے والا ہے, انہی کی اولاد میں میرا محبوب آنے والا ہے, اور انہی کی نسلوں میں میرے محبوب کی امت آنے والی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی امت آئی نہیں, انہی کی نسلوں میں امت آئے گی. اے موسیٰ ان کے خلاف دعا نہ کرو, روک دیا گیا. اور کیسی امت ہوگی؟ خدا فرماتا ہے وہ امت مجھ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوگی. سبحان اللہ. مجھ سے تھوڑے رزق پر راضی ہوگی, اور میں اس امت سے تھوڑے عمل پر راضی ہوں. میں اس امت سے تھوڑے عمل پہ کیا سبحان اللہ صدقہ ہے آقا کا, تھوڑے عمل سے فقط ایمان کی بنیاد پر جنت دوں گا, فقط ایمان کی بنیاد پر جنت دوں گا. یعنی خدا نے بتا دیا اے نبی کی امت کے لوگوں, جنت ملے
چاہیے، مگر خدا کو اپنے محبوب سے اور محبوب کی امت سے کتنا پیار ہے۔ جس نسل میں وہ امت آئے گی ان کے لیے بھی دعائے ہلاکت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائی اعلان فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ تو یہ ہے میرے آقا کی شان، یہ ہے میرے آقا کی عظمت، یہ ہے میرے آقا کا مقام و مرتبہ۔ تو جس نبی کے صدقے میں سب کچھ مل رہا ہے اور ملے گا، اس نبی کی آمد پہ ہم خوشی نہ منائیں، سبحان اللہ۔ اس نبی کی آمد پر ہم اپنے گھروں کو نہ سجائیں۔ اچھا پھر آگے چلیے، وہ نبی تشریف لائے، نبی کی آمد سے پہلے کیسے ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر بہت لمبی ہوئی، تقریباً 200 سال کی عمر، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اب انہیں تلاش تھی کہ جو دین حق ہو میں اسے قبول کروں، اور جو نبی برحق ہیں ان کے دین میں، آخری نبی کے دین میں ہم آ جائیں۔ انہوں نے دین حق کی تلاش میں یہودیت کو اختیار کیا، یہودیت کی تعلیم حاصل کی۔ اس میں بھی انہوں نے یہی پڑھا کہ جو امام الانبیاء آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ان کی پہچان یہ ہوگی، ان کی پہچان یہ ہوگی، ان کی پہچان یہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو اسی نبی کی تلاش میں، دین حق کی تلاش میں انہوں نے عیسائیت کو اختیار کیا، انجیل کو پڑھا اور پڑھتے رہے، پوری تعلیم حاصل کی۔ پھر آگے بڑھے، پھر جب نبی یہاں مکہ شریف میں اعلان نبوت ہوا، خبر ملی، نبی کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے توریت میں، انجیل میں جو جو نشانیاں پڑھی تھی وہ ساری نشانیاں نبی آخر الزمان میں دیکھی تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ نبی ابھی آئے نہیں، توریت میں ذکر ہو رہا ہے، انجیل میں ذکر ہو رہا ہے۔ ارے آخر کے اندر نبی کا ذکر کہاں مٹاؤ گے؟ عرش پہ ان کا ذکر، جنت میں ان کا ذکر، حوروں کی زبانوں پہ ان کا ذکر، خدمہ میں ان کا ذکر، جنت کے درختوں پہ ان کا ذکر، فرشتوں کی زبانوں پہ ان کا ذکر۔ ارے فرشتے تو تمنا کرتے ہیں بارگاہ رسول کی تم کیا پابندی لگاؤ گے جلوس میں نہ آئے، یہ نہ کرے، وہ نہ کرے، درود نہ پڑھے، سلام نہ پڑھے؟ ابے وہاں کمی نہیں ہے، خدا نے پہلے ہی انتظام کر لیا۔ ابے چاہیے تم نہیں پڑھو گے درود، تم نہیں پڑھو گے سلام، ہم 70,000 صبح بھیجیں گے، 70,000 کو شام میں بھیجیں گے۔ میرا محبوب تمہارے درود کا محتاج نہیں، تمہارے سلام کا محتاج نہیں، وہاں درود و سلام کے لیے 70,000 صبح آ رہے ہیں، 70,000 شام میں آ رہے ہیں۔ آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ رسالت۔ وہاں 70,000 صبح، 70,000 شام، اور جو فرشتہ ایک بار آ گیا دوبارہ موقع نہیں مل رہا ہے۔ یہ ہے بارگاہ رسول، ادب گاہے زیر آسمان، عرش نازک تک، نفس گم کردہ می آیت جلے دو بایزید۔ وہ ہے میرے آقا کی شان، وہ ہمارے درود و سلام کے محتاج نہیں ہے، ہماری محفل کے محتاج نہیں ہے، ہمارے جلسے جلوس کے محتاج نہیں ہے۔ ان کا ذکر ہو رہا تھا، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ اور کوئی ذکر روکنا چاہے نہیں، ذکر روکے فضل کاٹے، نفس کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی، ہے نا۔ مردک مطلب، مردک یہ فارسی میں آتا ہے، مرد مانے آدمی، اور مردک بہت بیکار، گھٹیا آدمی، گھٹیا آدمی۔ تو نبی کے ذکر روکے، فضل کاٹے اور نفس کو جویا رہے، ڈھونڈتا رہے، نبی نہایت تلاش کرے، اور اس کے بعد بھی یہ خبیث مرد کہے، مردک کہے کہ ہوں امت رسول اللہ کی، نہیں، ایسا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ امتی تو وہ ہے جو صبح بھی کہے، شام بھی کہے،
اب کیسا ذکر میرے آقا کا ہوتا رہا ہے سنیے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا المسلمین سرکار اسد اللہ الغالب حل المشکلات والنوائی دفاع المعضلات والمصائب سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لے جا رہے ہیں. جنگ صفین میں جا رہے ہیں یا جنگ صفین سے لوٹ رہے ہیں. ایک جگہ پہنچے, پتھریلا علاقہ ہے, لشکر میں پانی ختم ہو گیا ہے, پانی کی تلاش ہے. اب پوچھا کہ معلوم کرو کسی سے یہاں پانی کتنی دور پر ملے گا. دیکھا تو ایک گرجا گھر ہے, اس میں ایک بہت ضعیف بزرگ عمر دراز راہب موجود. معلوم کرنے گئے تو کہا یہاں پورے چاروں طرف 2 میل یا 3 میل کے فاصلے تک بتایا کہ کوئی پانی نہیں ملے گا, کہیں پانی نہیں ملے گا, کہیں پانی نہیں ملے گا. اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا. اب یہاں بھوک پیاس, ایک قطرہ پانی نہیں, پانی کی شدت سے تلاش. سبحان اللہ. جب بابو مدینہ العلم کا علم ایسا ہے تو میرے نبی کا علم ہے. حضرت مولائے کائنات نے زمین پر نظر ڈالی اور ایک جگہ اشارہ کر کے فرمایا یہاں کھودو, یہاں کھودو, یہاں کھودو. اب وہاں کھودنا شروع کیا, مٹی ہٹانا شروع کیا گیا, پتھر ہٹانا شروع کیا گیا. اب ایک پتھر ایسا ہٹا اس پر تیشے پہ تیشہ مارا جا رہا ہے, اس پر ہتھیار پہ ہتھیار مارا جا رہا ہے, مگر پتھر نہ ہٹ رہا ہے نہ ٹوٹ رہا ہے. اور حضرت مولا کائنات فرماتے جا رہے ہیں اسی جگہ اب سب کے سب جب تک ہار تب شیر خدا یہ مقتدا ہے. آنے کے بعد انگلی لگائی, پتھر کو نکال کے باہر کر دیا, پتھر کو نکال کے باہر کر دیا. اس پتھر کا نکلنا تھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. سب نے پانی پینا شروع کیا, مشکیزوں میں بھرنا شروع کیا, جانوروں کو پلانا شروع کیا. اب وہ راہب جو کافی عمر دراز اندر موجود تھا وہ نکل کر کے باہر آیا. کس نے پتھر ہٹایا, کس نے پتھر ہٹایا, کس نے پتھر ہٹایا؟ مولائے کائنات کی بارگاہ میں بھیج دیا گیا. آ کر کے راہب نے پوچھا آپ کیا نبی ہیں؟ آپ کیا نبی ہیں؟ کہا نہیں میں نبی نہیں. آپ کیا فرشتے ہیں؟ کہا نہیں میں فرشتہ نہیں. تو پھر آپ کیا ہیں؟ فرمایا میں آخری نبی سید المرسلین کا صحابی ہوں. فوراً قدموں میں گر گیا اور کہا کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر دیجیے, مسلمان بنا دیجیے. کلمہ پڑھایا, مسلمان بنایا. کہا ماجرا کیا؟ وہ جانتے سب تھے. ماجرا کیا؟ تو اس راہب نے جواب دیا میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے, انجیل میں پڑھا ہے کہ یہاں پر چشمہ ہے, اس کے اوپر پتھر ہے. اس پتھر کو یا تو کوئی فرشتہ ہٹا سکتا ہے یا تو پھر کوئی نبی ہٹا سکتا ہے یا پھر نبی آخر الزمان کا صحابی اور خلیفۃ المسلمین ہی اسے ہٹا سکتا ہے. جب پتھر ہٹ گیا تو میں نے جان لیا یا تو آپ نبی ہیں یا نبی کے خلیفہ ہیں. یہ ہے میرے نبی کی شان, یہ ہے میرے نبی کی عظمت. توریت میں ذکر ہے کیا کیا نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. جب قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ یہودی یہ نصرانی جو ہے نبی کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, نبی کو ایسے ہی پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. یعنی کوئی شک نہیں. کسی باپ کو شک ہے بیٹے کے بارے میں؟ پہچانتا ہے نا, میرا ہی بیٹا ہے, میرا ہی بیٹا ہے. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ یہودی ایسا نہیں تھا کہ نہیں جانتے تھے, مگر صرف حسد میں, صرف ظلم میں نہیں مانتے تھے.
کلمہ نہیں پڑھتے تھے کہ یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، یہ ہم میں کیوں نہیں آئے؟ صرف اس حسد میں وہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، جانتے تھے، پہچانتے تھے، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو غالباً حضرت سلمان فارسی ہی ہے یا اور صحابی کوئی ہے، وہ آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ جیسے اپنے بیٹوں کو ہم پہچانتے ہیں اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو پہچانتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پاک پر ایمان ہے، یہ قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا اس لیے کہ کوئی شک و شبہ نہیں بتانے کے لیے کہ کوئی ان کو شک نہیں کہ نبی ہونے میں کوئی شک نہیں، مگر حسد میں نہیں مان رہے، سب جانتے ہیں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم یہ سب ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو اس سے بھی بہتر طریقے سے، اس لیے کہ وہاں تو شبہ ہو سکتا ہے، بیٹے کے مسئلے میں شک ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کی بیوی نے کسی طرح سے کہیں نادانی میں کچھ غلط قدم اٹھا لیا ہوگا، مگر یہاں تو کوئی شک نہیں، یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزمان ہے، وہ ہے میرے نبی کی شان، وہ ہے میرے نبی کا مقام۔ تو نبی کو ماننا، نبی کا کلمہ پڑھنا، نبی سے عشق، نبی سے محبت، یہ صرف قسمت کی بات ہے، یہ صرف نصیبے کی بات ہے، چاہنے سے نہیں ہے۔ قسم خدا کی ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کم ہے، امتی بنا دیا بس وفاداری سلامت، وفاداری سلامت رہے۔ وفاداری کیا ہے؟ نبی کی میلاد کا مہینہ آ گیا، گھروں کو سجاؤ، جھنڈے لہراؤ، گھروں کو سجاؤ اور نبی کی آمد کی خوشیاں مناؤ، اس لیے کہ ہر ایک کو اپنے گھر میں بیٹے کی پیدائش میں خوشی ہوتی ہے، باپ کا برتھ ڈے لوگ مناتے ہیں، ماں کا جنم دن مناتے ہیں، اور بھی دوسری قوم کے لوگ اپنے بڑوں کا جنم دن مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی کی وفاداری یہ ہے کہ نبی کی آمد پہ خوشی منائے اور جو غدار ہیں ان سے دور ہو جائیں، یہ ہے وفاداری، یہ ہے وفاداری، اس پر جتنا ناز ہو اتنا کم۔ اور ایک نسخہ میں بتا دوں آپ کو، ایک نسخہ یاد رکھیے، وفاداری، علم نہ بھی ہوگا، خدا کی بارگاہ سے توفیق ملے گی، وفادار رہے گا۔ علم نہ بھی ہو، دلیل نہ بھی جانتا ہو، بخاری نہ بھی پڑھا ہو، قرآن کی آیتیں نہ بھی پڑھی ہو، اگر سچا عاشق رسول ہوگا تو کسی غدار کو کبھی برداشت نہیں کر سکے گا، ہے نا؟ ایک مثال آپ بتائیے گا انصاف سے، سوال لوگ کرتے ہیں نا، لوگ آسانی سے سن لیتے ہیں، پھر لے کر کے مسئلہ مدرسے میں آتے ہیں، دارالفتہ میں جاتے ہیں، کیا نبی کو علم غیب ہے؟ کیا دلیل ہے؟ نبی کو اختیار ہے؟ کیا دلیل ہے؟ نبی شفاعت کریں گے؟ کیا دلیل ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ یہ کب آتا ہے یہ سوال؟ جب کوئی خبیث یہ سوال کرتا ہے، بولی جبھی تو آتا ہے، بولی جبھی تو آتا ہے۔ اب سوال سن لینا بھی، ایسا جواب دینے کے لیے تو علماء حق ہیں، الحمدللہ جواب دیا، جواب دے رہے ہیں اور دیتے رہے، مگر ایمان کیا ہے وہ بتا رہا ہوں، ایمان سنیے، ایمان سنیے، ایسا سوال سن لینا اور سن کے خاموش رہ جانا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے، یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ جواب بھلے آپ کو نہیں معلوم مگر سن کر کے خاموش رہ جانا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ کہیں گے کیسے سمجھائیے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ حلالی ہیں، آپ سے پوچھے آپ حلالی ہیں، آپ تحقیق کرنے جائیں گے؟ بولیے، سوال تو ہے، سوال تو ہے، سن تو ہم سن کر کے آپ گوارا نہیں کریں گے، اگر غصہ آئے گا تو تماچا ماریں گے، غصہ آئے گا لات مار دیں گے۔ انسان کا مطلب کیسا سوال کرتا ہے، میرے حلالی ہونے پر سوال کر رہا ہے، میرے حلالی ہونے پر اعتراض کر رہا ہے، اور اس کی میں تحقیق کرنے جاؤں، اگر سنو اگر تمہارے حلالی ہونے پر کوئی سوال کرتے تمہیں غصہ آ جائے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک سوال نبی کے علم غیب پر کرے تو وہ ہے، اختیار پر کرے تو وہ ہے۔ اگر تمہیں غصہ آتا ہے اس سوال پر کہ تو حلالی ہے یا نہیں، تو اس سے کہیں زیادہ غصہ اس پر آنا
رہے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا کوئی بچانے والا نہ ہوگا، بچانے والا ہوگا تو آمنہ کا نام شیر کی لگار ہے، شیر کی لگار ہے، حضور شیر ہندوستان زندہ باد، نعرہ حیدری یا علی یا علی، حضور شیر ہندوستان زندہ باد۔ ایسا سوال بھی سن کر کے ایمان والا خاموش رہے، سوال سننا ہی غلط ہے۔ ایسے کو گھر میں ہو گھر سے نکال دے، تیری ہمت کیسے کہ کوئی ایسا نبی کے علم غیب پر سوال کر، نبی کے اختیار پر سوال کر، نبی کے مالک و مختار ہونے پر سوال کرے، اپنے حلالی ہونے پر کوئی سوال سن نہیں سکتا، نبی کے علم غیب پر کیسے سن لے گا؟ علم غیب کا ثبوت قرآن میں ہے، اختیار رسول کا ثبوت قرآن میں ہے، نبی کے بے مثل و بے مثال ہونے کا ثبوت قرآن میں ہے، نبی کے نور ہونے کا ثبوت قرآن میں ہے، اور نبی خدا کے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ مگر جاننا تھا تو یہ سوال کرتا، میں عشق بڑھانے کے لیے، محبت رسول میں اضافہ کرنے کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ نبی کے علم غیب پر دلیل کیا ہے۔ سوال کر کے کنفیوز کرنا، یہ آج دیوبندی کر رہا نہیں کر رہا؟ بولیے وہابی کر رہا نہیں کر رہا؟ سوشل میڈیا پہ کنفیوز کیا جا رہا نہیں کیا جا رہا؟ علم غیب پر قرآن میں تو یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے، مگر قرآن بھی سمجھ میں آئے گا تو ایمان والوں کو سمجھ میں آئے گا، حدیث بھی سمجھ میں آئے گی تو ایمان والوں کو سمجھ میں آئے گی۔ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا پیارا انداز دیا، جہاں اب سب دیکھیے، جہاں جہاں عظمت رسول اور تعظیم رسول کی بات ہوگی وہی وہابی سوال کرے گا۔ یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، پوری وہابیت اسی پر ہے، پوری دیوبندیت اسی پر ہے، جہاں عظمت رسول، تعظیم رسول یا اولیاء کی تعظیم کی بات ہوگی وہابی وہی سوال کرے گا۔ کیا بات ہے؟ اور جہاں یہ بات نہیں ہوگی سوال نہیں کرے گا۔ آپ کچھ دیکھ لیجیے، نماز آپ پڑھیں کوئی سوال نہیں کرے گا، روزہ آپ رکھیں کوئی سوال نہیں کرے گا آپ سے، آپ دن بھر نماز پڑھتے رہے کوئی سوال آپ سے نہیں ہوگا، داڑھی آپ خوب لمبی چوڑی اچھی خاصی رکھ لیجیے کبھی سوال نہیں ہوگا آپ سے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اچھی خاصی گاڑی میں سفر کیجیے کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے، بہترین مہنگی گھڑی پہنیے کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے، آپ بہترین موبائل قیمتی رکھیے کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے، شاندار محل بنا کے رکھیے کوئی سوال نہیں ہوگا آپ سے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں آپ کرتے رہیے، جہاں عظمت رسول یا عظمت اولیاء نہ آیا وہاں کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا، کوئی دیوبندی سوال نہیں کرے گا، اور جہاں عظمت رسول کی بات آ جائے گی بس وہی وہابی سوال ہے۔ نماز پڑھیں گے آپ، نیت باندھیں گے، شروع سے آخر تک پڑھ گئے، حالانکہ نماز کے اندر سلام بھی پڑھا، درود بھی پڑھا، تحیات پڑھو سلام پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ السلام علیکم ایھا النبی پڑھا نا؟ وہابی نے سوال کیا، اعتراض کیا؟ مجھے کیا نہیں کیا؟ درود بھی پڑھ لیا اس نے، اعتراض کیا نہیں کیا، بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، اور نماز میں پڑھنا ہی حکم ہے شریعت کا، پڑھنا ہی پڑے گا، وہ بھی مجبور ہو کے پڑھتے، وہ بھی مجبور ہو کے پڑھتے ہیں، مگر جیسے ہی سلام پھیر کر کے آپ کھڑے ہو گئے مدینے شریف کی طرف چہرہ کر کے بس یہیں پر سوال کریں، یہیں پر سوال کریں، کھڑے ہو کر کے نبی کی تعظیم آپ نے کیسے کر لی، بس یہی وہابیت مر رہی ہے، یہی نجدیت مر رہی ہے، یہی سوال۔ اگر عقل کا اندھا جو بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ جو بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے، ادعیات میں پڑھا جا سکتا ہے، وہ کھڑے ہو کر کے کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ اور جو نماز میں پڑھا جا سکتا ہے وہ نماز کے باہر کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ دلیل تو یہی موجود ہے، دلیل یہی موجود ہے کہ جو چیز بیٹھ کے پڑھی جا سکتی ہے کھڑے ہو کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، جو چیز نماز میں پڑھی جا سکتی ہے نماز کے باہر بھی پڑھی جا سکتی ہے، بولی ہے نہیں؟ نماز میں جو چیزیں پڑھی جا رہی ہے آپ سب پڑھ جائیے۔ اچھا مثال کے طور پر کھڑے ہو کر کے آپ سلام نہ پڑھیے، کھڑے ہو کر کے آپ قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دیجیے،
کوئی وہابی نہیں سوال، کیا بات ہے حضرت جی، کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا کہ کھڑے ہو کر قرآن کیوں پڑھ رہے ہو، ہے نا؟ اسی طرح سے نماز میں آپ نے ثنا پڑھی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک پڑھا جی، اب آپ اس کو پڑھتے رہیے، کھڑے ہو کے دہراتے رہیے، کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ رکوع میں آپ گئے تو اللہ اکبر کہا تھا، آپ پڑھتے رہیے اللہ اکبر، کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا۔ آپ جب رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے، خدا کی تسبیح بیان کرتے رہے، کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا۔ اور سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہے، اب وہی آپ نماز کے باہر بھی کھڑے ہو کر کے پڑھیے، کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا، نہیں سوال کرے گا۔ یہ کیوں؟ ان میں ذکر خدا ہے، تعظیم رسول نہیں ہے، اس لیے وہابیوں کو تکلیف بھی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھتے جائیے، کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا، تسبیح میں تسبیح پڑھتے جائیے، کوئی وہابی سوال نہیں کرے گا۔ جہاں تعظیم رسول آئی وہابیوں کو کیڑا کاٹا۔ یہ کیوں؟ کھڑے ہو کر کیوں، ادھر منہ کر کے کیوں، فوراً سوال آئے گا۔ یہ ہے وہابی، جہاں تعظیم آئی۔ اعلیٰ حضرت نے پوری وہابیت کو ایک مصرے میں بتا دیا، نجدی مرتا کیوں تعظیم کی، بات یہی ہے، نجدی مرتا ہے کیوں تعظیم کی، جواب کو دے محبت، عشق محبت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت، فیضان مشاہد ملت، فیضان شیر ہندوستان، فیضان معصوم ملت، فیضان ناصر ملت، للکار ہے، للکار ہے۔ آپ خرچ کیجیے ہر موقع پر، کہیں وہاں بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ گھر آپ بہترین شاندار کروڑوں کا بنا لیجیے، کہیں وہاں بھی سوال نہیں کرے گا اتنا خرچ کیوں کیا گھر بنانے میں، رہتی تو گھر میں 5 لوگ ہو 10 کمرے کیوں بنا لیجیے، وہاں بھی سوال نہیں کرے گا۔ یہاں تھوڑا بنگلہ بنا لیجیے اور اس کو ڈیکوریشن کر لیجیے، پورے سال لائٹ جلائیے آپ اس میں، کیا بات ہے نا، خوب لائٹ جلائیے پورے سال، کبھی وہاں بھی سوال نہیں کرے گا اتنی لائٹ کی کیا ضرورت، کتنا بل آتا ہوگا، کوئی وہاں بھی سوال نہیں کرے گا۔ آپ جو ہے خوب اچھی سے اچھی گاڑی کئی لاکھ کی لے لیجیے، فارچونر لے لیجیے، اس سے مہنگی لے لیجیے آپ، کوئی وہاں بھی سوال نہیں کرے گا۔ 10 لاکھ کی بھی ملتی ہے، 40 لاکھ کی کیوں لے لی، ہے نا، اور مہنگی اس سے مہنگی کیوں لے لی، نہیں سوال کرے گا، وہی سوال کرے گا، کبھی کیا نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے آپ مہنگی سے مہنگی گھڑی پہن لیجیے، وہاں بھی سوال اتنی مہنگی کیوں پہن رہے ہو، ٹائم بھی تو دیکھنا ہے نا، 100 روپے کی بھی آتی گھڑی، 500 کی بھی آتی، وہ کیوں نہیں پہن رہے، وہاں بھی سوال۔ موبائل مہنگے سے مہنگا لے لیجیے، ایپل کا لے لیجیے، اور جو بھی مہنگا آتا ہو 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا موبائل رکھیے، کوئی وہاں بھی دیکھ کے سوال نہیں، اتنا مہنگا موبائل، اگر اس میں بات ہی تو کرنی ہے، کچھ سننا ہی تو ہے، تو 20,000 کا بھی آ رہا ہے، 25,000 کا بھی آ رہا ہے، اتنا مہنگا کیوں رکھ لیا، کوئی سوال کرے گا، نہیں کرے گا۔ آپ فرسٹ اے سی سے سفر کیجیے، کوئی وہاں بھی سوال نہیں کرے گا، سفر ہی کرنا گھر میں کر لیتے، سگریٹ میں کر لیتے، اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیوں کر رہا، فرسٹ میں کیوں کر رہا، نہیں سوال کرے گا۔ آپ فلائٹ میں بزنس کلاس سے سفر کیجیے، کوئی وہاں بھی سوال نہیں کرے گا اتنا خرچ کیوں کر رہا ہے، کوئی کرے گا نہیں، کوئی کرے گا نہیں۔ جہاں ربیع الاول شریف میں لائٹیں لگائیں فوراً سوال آ گیا، لائٹوں کی کیا ضرورت، اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت، غریب کو جوڑا پہنا دو، کسی غریب کی شادی کر دو۔ ارے عقل کا اندھا، جب بنگلہ بنایا تھا غریب نظر کیوں نہیں آیا، جب فارچونر سے سفر کر رہا تھا غریب نظر کیوں نہیں آیا، فرسٹ کلاس سے سفر کر رہا تھا غریب نظر کیوں نہ آیا، کلاس سے سفر کر رہا تھا غریب نظر کیوں نہ آیا، 1.5 لاکھ کی گھڑی پہن رہا تھا غریب نظر کیوں نہ آیا، 1.5 لاکھ کا موبائل استعمال کر رہا تھا غریب نظر کیوں نہ آیا۔ جہاں لائٹیں لگائی غریب نظر آ گیا، مطلب کیا، غریب کی ہمدردی نہیں، تعظیم رسول پر اعتراض، سجدی مرتا ہے کیوں تعظیم کی، خوشیاں منا کے تعظیم کر رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، اپنے آقا کی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ آپ شادی کیجیے، شادی کیجیے،
شادی کیجیے آپ، شادیوں میں آپ 10 قسم کا آئٹم بنائیں گے، ایک سے ایک آئٹم، اور اس کے بعد لوگوں کو بلا کے دعوت کیجیے، کھلائیے، کوئی وہاں بھی سوال نہیں کرے گا، کوئی وہاں بھی سوال نہیں کرے گا اتنے قسم کے آئٹم کی کیا ضرورت تھی، اتنی طرح کے لذیذ لذیذ کھانوں کے بنانے کی کیا، بلکہ ارے بڑا شاندار ہونا تھا، وہ انتظام تھا، ارے دلی سے کباب بنانے کے لیے آیا تھا، حیدرآباد سے بریانی بنانے آیا تھا، اور لکھنؤ سے پھلا باورچی، یعنی تعریف ہو رہی، وہاں خرچ کر دیا تو نہ غریب یاد آیا نہ فضول خرچی یاد آئی، اور جہاں آپ نے 11ویں میں 11 ڈیگیں بنائی اعتراض آ گیا، مطلب کیا ہوا، خرچ سے تکلیف نہیں، تعظیم سے ہے نا، نجدی مرتا ہے یوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے یوں تعظیم، مزار شریف پہ گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، فوراً وہابی کا اعتراض ہو گیا، مجھے تو ہوتا نہیں ہوتا ہے، ابے مزار بننے سے پہلے نماز جنازہ ہوئی تھی، وہاں بھی ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے تھے، وہاں کیوں اعتراض؟ مزار بننے سے پہلے نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں، قبر بننے سے پہلے نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، جنازے کے آگے مردے کے آگے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے، بولیے ہوئے، مگر کسی وہابی نے اعتراض کیا، بولیے کسی وہابی نے اعتراض کیا کہ یہاں پر ہاتھ باندھ کر کے کیوں کھڑے ہو رہے، نہیں، کیوں، اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، ثنا پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا پڑھ رہے ہیں، دعائے مغفرت پڑھ رہے ہیں، تعظیم ولی یا تعظیم نبی کا مسئلہ نہیں آ رہا، ہر مومن کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، خاص کسی ولی یا خاص کسی نبی کی تعظیم مقصود نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے وہاں پر اعتراض نہیں، اور مزار شریف پر خاص ولی کی تعظیم ہو رہی ہے، سبحان اللہ، خاص نبی کی تعظیم ہو رہی ہے، فوراً وہاں پر اعتراض، فوراً وہاں پر اعتراض، مطلب کیا ہوا، وہی مطلب نجدی مرتا ہے، اگر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونا غلط ہے تو اگر مزار کے سامنے ہاتھ باندھنا غلط تو مردے کے سامنے بھی ہاتھ باندھنا غلط، وہاں اعتراض کیوں نہیں اور یہاں اعتراض کیوں، وجہ وہی، نجدی مرتا ہے یوں تعظیم کی، کہہ دیجیے یہ ہمارا دین تھا، پھر اچھا، پھر اس کے بعد قبر پہ جائیے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مزار پہ جائیے اعتراض تو ایسے بھی ہے مگر پھر بھی برداشت کر لیتے، جہاں چوم لیا، جہاں چوم لیا وہی اعتراض، بولے چومنے پہ اعتراض ہے نہیں وہابیوں ہے نا، اب تو سورہ کلیوں کا بھی اعتراض ہونے لگا، جہاں چوما کیا شرک، کیا کہتے ہیں شرک، حرام ناجائز شرک، شرک تک کہتے ہیں، بے وقوف، شرک تو اسے کہتے ہیں کہ خدا کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تو خدا کو کوئی چوم نہیں سکتا، خدا کو کوئی چوم سکتا ہے، کوئی چوم سکتا ہے، اور جسے چوم لے وہ خدا ہو نہیں سکتا، خدا کو چوما نہیں جا سکتا اور جسے چوم لے وہ خدا ہو نہیں سکتا، تو اب یہ چومنا شرک کہاں سے ہو گیا، چوم لیا تو چومنا کیوں تھا، محبت میں تھا، بولے چومنا محبت میں تھا نا، اور چوم کر کے محبت کا اظہار کر کے ہم ولی کے مزار کی تعظیم کر رہے تھے نا، یہیں پر تکلیف ہو گئی، یہیں پر تکلیف ہوگی، کیا وہ نہیں چومتا، وہ نہیں چومتا، ماں کے قدم کو چومتا بھی تو ہے نا، اپنے بچے کو چومتا بھی تو ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں چومتا، مگر چومتا ہے، اور یہاں درگاہ میں ہم چوم لیں تو تکلیف ہو جائے، وہاں تو چومے تو تکلیف نہیں، کیوں، وہاں تعظیم ولی نہیں اور یہاں تعظیم ولی ہے، وہابیت کو تکلیف تعظیم ولی سے، تعظیم نبی سے، نجدی مرتا ہے کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا، ہے نا، اسی طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے ہر جگہ یہی مسئلہ ہے، ہر جگہ یہی معاملہ ہے،
اس لیے آپ پہچانے اس چیز کو سمجھیے. اعتراض سن کر کے بالکل بھولے نہ بن جائیے کہ ہاں اعتراض کر لیا بس خاموشی چلے آئے اگر جواب دے دیجیے. اگر بالکل جواب نہ مل پایا تب بھی چلا اچھا اس کا مطلب وہی صحیح ہے. نہیں, گستاخ کبھی صحیح ہو ہی نہیں. فرمایا بزرگوں نے اگر کوئی عالم کسی دینی مسئلے میں جواب نہ دے پائے تو اس عالم کے علم کی کمی ہے, ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عالم, ہمارا مفتی, ہمارا مناظر جواب دے پائے یا نہ دے پائے, ہمارا عقیدہ یہ تھا, یہ ہے, یہ رہے گا کہ نبی جیسا نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ کوئی ہوگا. نبی کو علم غیب تھا, رہے گا. نبی مالک کو مختار تھے اور رہیں گے. اگر جواب کوئی نہیں دے پاتا اس کے علم کی کمی ہے. ہمارے نبی میں, ہمارے دین میں کوئی کمی نہیں ہے نا. تو یہ فوراً آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جواب نہیں دے پائے لوگ شرط لگا دیتے ہیں. بہت سے لوگ جذبات میں, بہت مسئلہ یاد آ گیا سن لیجیے, بہت لوگ جذبات میں کسی سے بحث ہو جاتی ہے تو قید لگا دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم اپنے عالم کو بلا لو, ہم اپنے عالم کو بلا لیتے ہیں, اگر ہمارا عالم جواب نہیں دے پایا تو ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے. یہ اس پر توبہ ہے, اس پر توبہ ہے. یعنی اتنی دیر کے لیے آپ نے اظہار کر دیا کہ ہمارا عالم جواب نہیں دے پائے گا تو ہم تمہارا دین قبول کر لیں گے. مطلب تم غلطی کو قبول کرنے پر, غلط بات کو, غلط دین کو قبول کرنے پر راضی ہو گئے. اور یہ کفر پر راضی ہونا کفر ہے. کفر پر راضی ہونا, کفر پر راضی ہونا تو یہ کہہ کر کے آپ راضی ہو گئے, لہذا یہ شرط لگانا حرام ہے. یہ شرط لگانا حرام ہے کہ ہمارا عالم جواب نہیں دے پائے, ہمارا مفتی, ہمارا مناظر جواب نہیں دے پائے گا تو ہم تمہاری مان لیں گے. نہیں, اگر جواب نہیں دے پایا تو اس کے علم کی کمی ہے. ہمارا دین حق ہے, ہمارا دین سچا ہے, ہمارا دین برحق ہے نا. اب آخری ایک عبارت سنا دیتا ہوں, 12ویں شریف کا مہینہ ہے اور اس کے بعد اپنی بات کو روز پاک پڑھ لیجیے. کیونکہ دیکھ رہے ہیں گرمی ہمیں بھی لگ رہی ہے اور پیچھے پنکھا بھی نہیں ہے. تنویر بھائی لوگوں کو زیادہ گرمی لگ رہی ہے. اکرم بھائی گرمی کی وجہ سے چلے گئے. سنیے, اب چراغا کی بات ہے نا, چراغا کرتے ہیں, آپ سنا دوں. اعتراض ہوتا تھا, اب بھی ہو رہا ہے. آپ سنیے, فرماتے ہیں اعلیٰ سرکار فتح رضیہ شریف کی 24ویں جلد ہے. فرماتے ہیں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ذکر فرمایا کہ ایک بزرگ نے مجلس ذکر میں 1000 چراغ جلائے. 1000 چراغ اس زمانے میں, اس زمانے میں امام غزالی کا زمانہ 1000 سال پہلے کا ہے. وہ لکھ رہا ہے یعنی ان سے پہلے کے زمانے کا واقعہ. کیا بات ہے, امام غزالی کا زمانہ 1000 سال پہلے کا ہے, اس سے پہلے کے بزرگ نے یہ کیا ہے نا. تو ایک بزرگ نے مجلس ذکر میں 1000 چراغ جلائے. کتنے؟ 1000. اب اس زمانے چراغ جلائے ہوں گے تو اس میں تیل ڈالا ہوگا یا گھی ڈالا ہوگا ہے نا, اور جلایا ہوگا. 1000 چراغ میں کتنے تیل پڑے ہوں گے یا گھی کتنا پڑا ہوگا ہے نا, جلایا. اچھا, اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا, یعنی معترض ہوئے کہ یہ اسراف کیا گیا ہے, فضول خرچی. انہوں نے یعنی اس بزرگ نے معترضین سے فرمایا کہ آؤ جو چراغ ان میں سے غیر خدا کے لیے ہے اسے بجھا دو. جو چراغ ان میں غیر خدا کے لیے ہے اسے بجھا دو. چنانچہ وہ ان میں سے کوئی ایک چراغ بھی نہ بجھا سکے. بھوک مارتے چراغ بجھ جاتا مگر ایک چراغ بھی نہ بجھا. مطلب کیا ہے, یہ خدا کے لیے جلایا تھا, خدا کے ذکر کی تعظیم مقصود تھی اس لیے چراغا کیا تھا, اور یہاں حبیب خدا کی آمد کی تعظیم مقصود ہے اس لیے چراغا
اور چراغاں کرتے رہیں گے. چراغاں اب جب جلوس نکلتا ہے تو اس میں بہت سے لوگ یہ نہ لائے وہ نہ لائے. میں نے کہا تھا اس میں بڑے لوگوں کی تکلیفیں ہوئی تھی. ہم نے یہ کہا تھا نا کہ ڈی جے پر اگر کوئی جھوم بھی جائے ہے نا تو اس کو ثواب ملے گا. تو اس میں بھی بڑی تکلیفیں ہوئی. اب منع کرنے والوں سے ہم نے اس میں سوال بھی کیا تھا مگر شاید وہ ان تک بات نہیں پہنچی. سنیے ہم نے کہا تھا کہ ڈی جے اگر کوئی جلوس میں ڈی جے لاتا تو بتائیے کیا بجاتا ہے؟ گانا بولیے. کوئی فلمی گانے بجاتا ہے؟ کیا بجاتا ہے جلوس میں ڈی جے؟ نعت شریف بجاتا ہے نا. تو نعت شریف سننا سنانا ناجائز ہے کہ حرام؟ جائز ہے نا, ثواب ہے نا, اچھا کام ہے نا. مگر لوگ منع کر رہے ہیں ڈی جے نہ لائے. ابھی لا رہا تو نعرہ ہی لگائے گا سرکار کی آمد ہے نا, یا نعت شریف سنے گا سنائے گا, ڈی جے میں اور کیا کرے گا. تو کیا وجہ ہے کہ ڈی جے لانے کو منع کیا جا رہا ہے؟ کیا وجہ؟ اصل میں تکلیف یہ تھی وہابیت کو, یہ تکلیف تھی دیوبندیت کو. ڈی جے جو آواز آتی ہے نا, ایک اچھی خاصی نعرہ لگتا ہے تو ایک زبردست انداز میں جھنکار کے ساتھ آواز آتی ہے نا, تو اور نعت شریف کی آواز بھی آتی ہے. تو اپنا سنی نوجوان عاشق رسول جھوم جاتا, مست ہو جاتا ہے. کس پر جھوما؟ نعرے سرکار کی آمد پر, سرکار کی آمد کے نعرے پر جھوما یا نعت رسول پر جھوما. تو یہ جھومنا غلط کہاں سے ہو گیا؟ اور ان بیوقوفوں نے جھومنے اور ناچنے کا فرق ہی نہیں سمجھا. ابے جھومنا الگ ہے, ناچنا الگ ہے. جھومنے کو ناچنا سمجھ لیا, جھومنا کہاں کہاں ہوتا ہے, کب کب ہوا ہے, کس نے کیا ہے. اگر اس پر بولوں تو بہت لمبا وقت چاہیے. سمجھ رہے کتنے بزرگوں نے بھی وجد کیا, جھوم کر کے بتائے. اور اعلیٰ حضرت یہاں نہیں پنجاب کے بارے میں کہتے ہیں ان سے ہم وجد کرتے گزریے کہ ہے اب سنیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ایک بہت اہم پوائنٹ دیا. یہ نیم ملا جو ہے نا اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. فوراً یہ مت کرو وہ مت کرو, جو منع کرنا چاہیے وہ منع نہیں کرتے اور جو نہیں منع کرنا چاہیے وہ منع کرتے. فرماتے سنیے یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ اسے محتاط بننے کے پردے میں, بہت محتاط احتیاط والا تقوی والا, محتاط بننے کے پردے میں محض غیر محتاط کر دیا, محض غیر محتاط کر دیا ہے. عزیز مدارات خلق وہ الفت و موانست اہم امور سے ہے. بس ان امور میں ضابطۂ کلیہ واجبۃ الحفظ یہ ہے کہ فعل فرائض و ترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے اور ان امور میں کسی کی مطلقاً پرواہ نہ کرے اور اتیان مستحب و ترک غیر اولا پر مدارات خلق و مراعات قلوب کو اہم جانے. یعنی فرائض واجبات میں کسی کا خیال نہ کرے, فرض ہے فوراً ادا کرے, حرام سے بچے, اس میں کسی کا خیال نہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا اس کو برا لگ جائے گا. ہاں اگر مستحب کی بات ہے, خلاف اولا کو چھوڑنے کی بات ہے, تو فرماتے ہیں اس معاملے میں مخلوق کی رعایت اور ان کے قلوب کی رعایت کو اہم جانے. خلق خدا مسلمانوں کی رعایت کرے, فتنہ اور نفرت و ایذا و وحشت کا باعث ہونے سے بہت بچے. اسی طرح جو عادات و رسوم خلق میں جاری ہوں اور شرع مطہر سے ان کی حرمت و شراعت نہ ثابت ہو, ان میں اپنے ترفع و تنزہ کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے. جو چیزیں جن چیزوں کی حرمت یعنی حرام ہونا, شناعت یعنی شریعت سے اس کا برا ہونا ثابت نہ ہو, ان میں اپنے ترفع اور تنزہ کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے. تو ڈی جے لے جانے میں کون سی حرمت ہے بتائیے؟ کون سا حرام کام کر دیا یا کون سی برائی کر دی کہ گانا بجا دیا؟ کیا کر دیا بھائی, ہے نا؟ تو اس میں منع کرنے کی وجہ کیا؟ اعلیٰ فرماتے تو
اپنے طرف کو یعنی وہ دکھانے کے لیے کہ ہم بہت سادہ لوگ ہیں، ہم یہ سب نہیں چاہتے، ایسا نہیں چاہتے، ہم تو سکون سے چلنا چاہتے ہیں، تو سکون سے گھر میں بیٹھو نا، آپ ہی بن کے بیٹھنا ہے، گھر میں بیٹھو۔ یہاں تو عاشقوں کا جلوس ہے، نعرہ رسالت بھی لگے گا، نعرہ حیدری بھی لگے گا، نعرہ غوث بھی لگے گا، نعرہ خواجہ بھی لگے گا، اور دیوبندیت کو، وہابیت کو، رافضیت کو، قادیانیت کو جلایا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا خاک ہو جائے ابو جہل، مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اپنی طرف کو و تنزہ کے لیے خلاف و جدائی نہ کرے کہ یہ سب امور ائتلاف و موانست کے معارض اور مراد و محبوب شارع کے مناقض ہے۔ ہاں وہاں ہوشیار و گوشدار کہ یہ وہ نقطہ جمیلہ و حکمت جلیلہ و پوچھے سلامت و جادر کرامت ہے جس سے بہت زاہدان خشک و اہل تقشف غافل و جاہل ہوتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جس سے بہت زاہدان خشک، بہت بڑا زاہد بننے والا، متقی پرہیزگار بننے والا، اور اہل تقشف غافل و جاہل ہوتے اور اپنے ظلم میں محتاط و دین پرور بنتے اور فی الواقع مغز حکمت و مقصود شریعت سے دور پڑتے ہیں۔ خبردار اور محکم گیر، یہ چند سطروں میں علم عظیم، یعنی یہ بتا دیا کہ ہر چیز سے منع نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ فرما دیا جب تک حرمت ثابت نہ ہو، حرام ہونا ثابت نہ ہو، جو عادتیں رائج ہیں، جو رسمیں رائج ہیں شریعت کے خلاف نہ ہو تو اسے روکا نہیں جائے گا، رسمیں جاری کی جائیں گی، عادتیں جاری رہیں گی، روکا جیسے شادی بیاہ بہت سی رسمیں ہیں، بہت سے لوگ متقی بننے کے لیے نہیں ہلدی کیوں لگاتے ہو، ہلدی مت لگاؤ، یہ ہلدی کی رسم کیا ہے؟ ہلدی کی رسم اگر ہے بھی لگانا تو اس کو کوئی ممانعت نہیں۔ ہاں ممانعت یہ ہے کہ غیر محرم ہاتھ نہ لگے، اس کی بہن لگا دے، اس کے بھائی لگا دے، اس کی والدہ لگا دے، اس کی پھوپھی لگا دے، سمجھ رہے؟ تو غلط، یہ بھابھی سے لگوانا غلط ہے، سمجھ رہے؟ دوسری غیر محرم عورتوں سے لگوانا غلط ہے، مگر لوگ کیا ہوا، کئی مولویوں نے تقریر کر دی پوری، یہ ہلدی یہ رجگا کیا ہے، ابے تو کیا ہے، شریعت نے منع نہیں کیا ہے نا، ہلدی لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہلدی لگانے میں راج جگہ کرنے میں اگر ذکر رسول کر کے کرے، ہم خرافات کریں گے منع کیا جائے، تو خرافات کرنے سے روکو، میں اٹھتے ہیں، بس اصل چیزیں ختم کر دو، ہلدی ہی تو لگانا غلط، یہ رسم ہی غلط، ڈی جے لانا ہی غلط، یہ چادر چڑھانا ہی، یہ جلوس، ابے جلوس ہی پیٹیاں نکال رہے ہو، گھر میں بیٹھو سکون سے، عاشقوں کا جلوس ہے۔ جنازے کے بارے میں کسی نے کہا نا عاشق کا جنازہ ہے دھوم سے، عاشق کا جنازہ دھوم سے نکلتا ہے تو یہ تو رسول کی آمد کا جلوس ہے، دھوم سے نکلے گا۔ عاشقوں کی بات ہی الگ ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں پڑھائی کے